بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه اللهم إنا نسألك نفسا بك مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک دعا مانگی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انا نسألک یا اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک۔ اے اللہ، میں آپ سے مطمئن نفس مانگتا ہوں جو آپ کی ملاقات پر ایمان رکھتا ہو اور آپ کے فیصلے پر راضی ہو اور آپ کی عطا پر قناعت کرنے والا ہو۔ انسان کی مختلف حالتوں کا نام نفس ہے۔ کسی حال میں وہ نفس امارہ ہے جسے کافروں کے عام طور سے حالت ہوتی ہے کہ ہر وقت وہ کفر کے اندر ہی اور برائی کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں۔ کسی حال میں وہ نفس لوامہ ہے، یعنی کبھی اچھا کام کیا کبھی برا کام کر لیا۔ اور ایک قسم یہ ہے انسان کی کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس زندگی سے، جس زندگی میں یہ دنیا میں آیا ہے، وہ اطمینان مل جاتا ہے، اس کو سکون مل جاتا ہے۔ اور یہی منزل ہے ایک انسان کی اس دنیا میں کہ وہ ایسا بن جائے، ایسی زندگی گزارے کہ وہ جب یہاں اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو بجائے افسوس ہونے کے اس کو بشارتیں مل رہی ہوں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن جان، اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، اور تو میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔ یعنی یہ دنیا سے جانے سے پہلے ہی اس کو خوشخبریاں مل جاتی ہیں، اللہ کی طرف واپس پلٹنے کی، اللہ سے راضی ہونے کی، اللہ کے اس سے راضی ہونے کی۔ تو ایسی نفس بنا کر دنیا سے جانا یہ ہماری منزل ہے۔ یعنی اگر آدمی اسی حال میں ادھیڑ بن میں چلا گیا تو پھر خطرے کی بات ہے، ایسا نہ ہو کہ آگے جا کر کوئی معاملہ اور ہو جائے۔ تو نفس مطمئنہ کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو اللہ کے اوامر پر، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر چلتا ہے، اس انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، اسے اس زندگی میں رہتے ہوئے سکون ملتا ہے۔ چاہے اس کے پاس کھانے کو گھر میں کچھ نہیں ہے، چاہے رہنے کو جھونپڑی بھی نہیں ہے، لیکن اس کا دل سکون سے بھرا رہتا ہے۔ اور اگر انسان اس حالت میں نہیں ہے تو چاہے وہ سونے کے محل میں رہتا ہو اور ہیرے کے بستروں پہ سوتا ہو، لیکن اس کے باوجود اس کا دل سکون سے خالی ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں، اس دعائے نبوی میں، آپ نے جو نفس مطمئنہ کی تعریف کی ہے، اس کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں۔ اب اس خصوصیات کو سامنے رکھ کر ہمیں خود اپنا اندازہ لگا لینا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں۔ پہلی خصوصیت آپ نے یہ بیان فرمائی، تؤمن بلقائک، کہ جو آدمی آپ کی ملاقات پر، اے اللہ، آپ کے مشاہدے اور زیارت پر ایمان رکھتا ہے کہ مجھے ایک دن اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے، جواب داری کرنی ہے، یہ جس کا ایمان ہے، ایمان صرف خیال نہیں، تصور نہیں، بلکہ ایمان ہے، یقین ہے اس بات پر اس کو۔ اور دوسری خصوصیت یہ ہے ترضی بقضائک، وہ آپ کے فیصلوں پر راضی ہے دل و جان سے، یعنی آپ نے اس کے لیے جو بھی فیصلہ کر دیا، مال کا، جان کا، اولاد کا، مال اور رزق کا، مکان کا، صحت کا، اپنے حوالے سے کسی بھی حالات کا فیصلہ کر دیا، کیونکہ فیصلے کرنے والے آپ ہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لا مانع لما اعطیت
ولا معطی لما منعت، تو آپ کی رضا پر قضا پر راضی ہو جائے. یہ دوسری خصوصیت ہے اس انسان کی. اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی عطا پر قانع ہو جائے. جتنا آپ نے اس کو رزق دیا ہے وہ اس پر قناعت کرے. رزق حلال کمانے کی کوشش ضرور کرے لیکن ہوس اور حرص میں نہیں. یعنی یہ نہ ہو کہ بس ساری دنیا میں ہی سمیٹ لوں، یا یہ بھی کر لوں، یہ بھی لے لوں، یہ بھی لے لوں. یہی دھن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ یعنی یہ اس کو ہر دم فکر رہے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے. جتنا اللہ نے دیا ہے بہت ہے، اور اس پر شکر ادا کرے. مزید اللہ سے مانگے ضرور، دعا بھی مانگے، محنت کوشش بھی کرے، لیکن کسی گلا شکوے شکایت کا شکار نہ ہو کہ فلاں نے بھی دکان بنائی، وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور میں ابھی ادھر ہی کھڑا ہوں. فلاں نے بھی یہ کام کیا، فلاں نے انٹرویو دیا، وہ بھی پاس ہو گیا، میرا کچھ نہیں بنا. تو یہ جو گلا شکوہ ہے یہ اپنی زندگی سے نکال دے تو وہ انسان کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو نفس مطمئنہ نصیب فرمائے.